रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है उर्दू अदब में ईद उल फित्र, जिसे डॉक्टर वहीद कुरैशी ने तहरीर किया है। हम इस सबक के अल्फाज मानी, मुश्किल तराकीब, उनके मानी, वजाहत और मशकी सवालात हल कर चुके हैं। आज हम इस सबक में मौजूद तमाम तर मुमकिना इजाफी सवालात और उनके जवाबात देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, उर्दू अदब में ईद उल फित्र किसकी तहरीर है? तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि उर्दू अदब में ईद उल फित्र डॉक्टर वहीद कुरैशी की तहरीर है, जो कि उर्दू अदब के एक नामवर मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 2, डॉक्टर वहीद कुरैशी के इब्तिदाई हालात ज़िंदगी पर नोट तहरीर कीजिए। तो हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 ईस्वी में मियाँ वाली में पैदा हुए। आपका असल नाम अब्दुल वहीद था, जबकि आपके वालिद का नाम मोहम्मद लतीफ़ था। आपके वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे और उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था। यही वजह है कि डॉक्टर वहीद कुरैशी किसी एक ही मुकाम से स्कूल की तालीम हासिल ना कर सके, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ शहरों से स्कूल की तालीम हासिल की। उन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए असीम खिदमत सर अंजाम दी और उनका इंतकाल 2009 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर वहीद कुरैशी की उर्दू ज़ुबान के लिए खिदमत तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर वहीद कुरैशी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मनासिब यानी सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डीन कुलिया उलूम शिरकिया और इस्लामिया पर फायज रहकर उर्दू ज़ुबान की अजीम खिदमत की। आप 1983 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक मुक़तदरा कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ औकात में बतौर एजाज़ी मोतमिद बज़्म इकबाल लाहौर, नासिम इकबाल अकादमी पाकिस्तान और लाहौर एकेडमी में खिदमत भी सर अंजाम दी। सवाल नंबर 4, डॉक्टर वहीद कुरैशी के उसलूब बयान पर नोट तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फारसी ज़ुबानों अदब के अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद ही की है। सवाल नंबर 5, डॉक्टर वहीद कुरैशी की अहम कुतुब के नाम बताइए। तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, डॉक्टर वहीद कुरैशी की अहम कुतुब के नाम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, असासियात इकबाल। नंबर 2, नज़र गालिब। नंबर 3, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें। नंबर 4, उर्दू नसर के मेलानात। सवाल नंबर 6, उर्दू अदब में ईद उल फित्र सिन्फ़े अदब के लिहाज से क्या है? तो हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं, उर्दू अदब में ईद उल फित्र सिन्फ़े अदब के लिहाज से मज़मून है। सवाल नंबर 8, उर्दू शायरी की हुदूद में कब वुसअत पैदा हुई? तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी की हुदूद में वुसअत पैदा हुई और शोरा ने गज़लों के साथ साथ नज़में लिखना भी शुरू की। बल्कि अगर ये कहा जाए कि नज़में ज़्यादा लिखी गई तो बेजा ना होगा। सवाल नंबर 8, 1857 ईस्वी के बाद उर्दू शायरी में क्या तब्दीली वाक़ई हुई? तो इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि 1857 ईस्वी से पहले उर्दू शायरी में ज़्यादातर
غزلیہ شاعری کی جاتی تھی اور اس غزلیہ شاعری میں محبوب کے حسن اور عشق کو موضوع بنایا جاتا تھا، جبکہ 1857 کے بعد اردو شاعری میں ملی احساسات کی ترجمانی بھی کی گئی۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو ادب میں عید الفطر کے موضوع پر نظموں کی کثرت کا سبب کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ اردو ادب میں عید الفطر کے موضوع پر نظموں کی کثرت کا سبب یہ ہے کہ عید الفطر ہمارا نہایت اہم مذہبی تہوار ہے جو کہ ہمارے ملی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے معاشرے کے اسلامی اقدار و روایات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سوال نمبر 10، عید الفطر کے ابتدائی اور جدید موضوعات میں فرق تحریر کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں، عید الفطر کے ابتدائی موضوعات میں زیادہ تر عید کے چاند کو خوشی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کے چاند کو محبوب کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جاتی ہے اور محبوب سے روز عید کی ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جبکہ عید الفطر سے متعلق جدید موضوعات میں ہمارے معاشرے میں موجود ہر قسم اور ہر طبقہ فکر کے افراد کو موضوع بنایا گیا ہے اور ان کی عید کے بارے میں تفصیلات تحریر کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، خواجہ حسن نظامی کی عید سے متعلق تحریروں پر روشنی ڈالیں۔ تو ہم اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی نے عید الفطر سے متعلق اپنی تحریروں میں زیادہ تر دلی کی بربادی کے نوحے لکھے ہیں، اور اس میں وہ دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ ان کی تحریریں یتیم شہزادے کی عید اور عید گاہ ماں غریباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12، سر سید نے عید الفطر سے متعلق کیا لکھا؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس روایت کا اردو ادب کے اندر سر سید احمد خان نے اس روایت کا آغاز کیا کہ انہوں نے حسن اور عشق سے ہٹ کر مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحریروں میں ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ سوال نمبر 13، حالی کی سبق میں مذکور نظم کا نام تحریر کیجیے۔ تو حالی کی اس سبق میں مذکور نظم کا نام ہے تہنیت عید الفطر، یا ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ حالی کی اردو ادب میں عید الفطر سبق میں مذکور نظم کا نام تہنیت عید الفطر ہے۔ سوال نمبر 14، حالی کا سبق میں مذکور شعر تحریر کیجیے۔ تو اس سوال کا ہم جواب تحریر کر سکتے ہیں، حالی کا سبق میں مذکور شعر مندرجہ ذیل ہے۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ سوال نمبر 15، علامہ اقبال نے عید الفطر سے متعلق کیا لکھا؟ تو اس سوال کا ہم جواب تحریر کر سکتے ہیں، اقبال کے ہاں عید پر لکھی جانے والی تحریروں کے مطابق ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اسی رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال نے عید کے چاند کی تصویر کشی بھی کی اور ان کی تحریروں میں منظر کشی کا رجحان بھی دکھائی دیتا ہے۔ سوال نمبر 16، علامہ اقبال کا سبق میں مذکور شعر تحریر کیجیے۔
تو ہم جو بند دیا گیا ہے اس سبق میں وہ ہم لکھ لیتے ہیں، مہے عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمندے غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ سوال نمبر 17، عید الفطر کے موضوعات سے متعلق ہماری شاعری کے اہم رخ تحریر کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ عید الفطر کے موضوعات سے متعلق ہماری شاعری کے 3 اہم رخ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ اور نمبر 3، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ سوال نمبر 18 دیکھ لیتے ہیں، حفیظ جالندھری کا سبق میں مذکور شعر یا بند تحریر کیجیے۔ تو اس کے جواب ہے، حفیظ جالندھری کا سبق میں مذکور بند مندرجہ ذیل ہے، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ سوال نمبر 19 ہے، عبد المجید سالک کا سبق میں مذکور شعر یا بند تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں، عبد المجید سالک کا سبق میں مذکور بند مندرجہ ذیل ہے، ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہے با مراد آج کے دن۔ سوال نمبر 20، طالب الہ آبادی کا سبق میں مذکور شعر تحریر کیجیے۔ تو ہم یہ بند لکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ سبق میں موجود تمام تر ممکنہ سوالات اور ان کے جوابات ہم نے آج کے سبق میں دیکھے۔ امید ہے آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔